بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک میں ہر صوبے میں مختلف جگہوں پر مختلف ایسے کام ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ مثلا اس وقت لکی مروت میں پولیس پر حملوں کے خلاف پولیس اہلکاروں کا دھرنا تیسرے روز جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہڑتال اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے۔ اب مطالبات کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں باندھ رکھا ہے، اختیارات نہیں دے رہے آپ، اور دہشت گردوں کے خلاف ہمیں کارروائی کا پورا اختیار دیا جائے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ انہیں کس نے روک رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ ان کے ہاتھ باندھ کر کہہ رہے ہیں کہ آؤ مقابلہ کرو دہشت گردوں کا، تو بندے ہاتھوں کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ان کا مطالبہ بڑی حد تک جائز ہے۔ اب اسی میں ایک اور ڈیولپمنٹ، اور وہ یہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پختونخوا حکومت کسی حد تک طالبان کے ساتھ یا افغان حکومت کے ساتھ خود مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی دو انتہائیں ہیں، ایک طرف آپ نے دہشت گردوں کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، اور دوسری طرف پختونخوا کی حکومت طالبان یا حکومت میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ ذرا میں نے کہا کہ سارے صوبے میں کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ بلوچستان اور سندھ ارسا ایکٹ میں ترامیم کے خلاف ہو گئے ہیں۔ وہ کیوں خلاف ہے؟ پنجاب چاہتا ہے کہ پنجاب ان کا پانی کھاتا رہے، استعمال کرتا رہے، اور وفاقی حکومت اس معاملے میں پنجاب کے ساتھ ہے۔ لیکن اس بار عجیب ہوا ہے کہ سندھ اور بلوچستان آپس میں متحد ہو گئے ہیں کہ یہ جو ارسا ایکٹ میں ترامیم ہے وہ برداشت نہیں کی جائے۔ مجھے یقین ہے آپ نے کل پارلیمنٹ میں بلاول کی تقریر سنی ہوگی، اور اس تقریر کے بعد پیپلز پارٹی کا ایک وفد میاں شہباز شریف سے ملنے گیا، اور وہی باتیں دہرائیں جو اسمبلی میں دہرائی تھیں کہ ہمیں اندر یہ ماحول رکھنا چاہیے اور اندر یہ ماحول رکھنا چاہیے۔ بلاول صاحب، آپ شہباز شریف کے حلیف ہیں اور آپ ساتھ جماتے ہیں، وہ روز آپ کو چائے پلاتے ہیں، ہنستے ہیں اور روانہ کر دیتے ہیں، آپ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ تو آپ دیکھیے مولانا فضل الرحمان بہت ذہین آدمی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر اپوزیشن چھوڑ کر حکومت کے ساتھ جاتے ہیں تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، لہذا وہ حکومت کو چھوڑ رہے ہیں اور اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اس سے خود سوچ لے میاں شہباز شریف اور وزیر قانون جو روز ترامیم لے آتے ہیں کہ حالات کہاں پہنچے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے آپ کو آگاہ کر کہ ابھی مثلا آپ کو میں نے واقعہ سنا دیا بلوچستان اور سندھ کا، پختونخوا کا سنا دیا۔ اب ذرا پنجاب حکومت کا ایک کارنامہ دیکھیں اور مریم بی بی کا کارنامہ دیکھیں۔ اصل میں حکومت ٹک ٹاک کا کام نہیں ہوتی، یا روزانہ ٹک ٹاک سے کچھ چیزیں بنانے سے حکومت مستعد نہیں ہو جاتی۔ کچھ دن پہلے اسلام آباد اور پنجاب کے بارے میں پنجاب حکومت نے یا وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ ہم پنجاب اور اسلام آباد کو 14 روپے فی یونٹ ریلیف دے رہے ہیں۔ اب وہ اچانک کہہ رہے ہیں فلاں تاریخ سے ختم۔ سوال یہ ہے کہ یہ وعدہ بھی ٹک ٹاک تھا، ورنہ کوئی وعدہ کر کے اسے پھر جانا اور پھر اسے ماننا ہی نہ، یا یہ یاد ہی نہ رکھنا کہ ہم نے لوگوں سے کیا وعدہ کیا تھا، یہ اصل میں جھوٹ مل کر بہت مسائل پیدا کرتا۔ اب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ریلیف نہ ملا تو لوگ بل نہیں دیں گے۔ حافظ صاحب، آپ نے پنڈی میں جو دھرنا کیا تھا، کسی نے آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تھا کہ آپ اٹھ جائیں، آپ سودا کیا اور آپ چلے گئے۔ اب آپ کس طرح سے عوامی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں اور بیان بازی کرتے ہیں، یہ طریقہ پرانا ہو گیا، لوگ بڑی باتیں یاد رکھتے ہیں۔ اور شاہد خاکار عباسی جو ہے وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن شاہد صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ فلاسفر پنا جو ہے
یہ کو بہت اچھا نہیں لگتا. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میری اطلاع کے مطابق میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری عمران خان سے 1-to-1 ملاقات ارینج کرائیں اور اس میں کوئی اور نہ ہو. آج یہ کہ وہ کوئی اور کون ہے اور اس کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا. میرے خیال ہے اس وقت مسلم لیگ 3 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک میاں شہباز شریف جس کے سربراہ ہیں, ایک مریم بی بی جو میاں شہباز شریف سے کمپٹیشن میں ہے, اور ایک میاں محمد نواز شریف جن کی سوچ بالکل درست ہے لیکن وہ چپ ہیں. اب مولانا ان کی کہی ہوئی میٹنگ کرا سکتے ہیں لیکن وہ اگر 1-to-1 بھی ہو تو وہ وقت تو ہوگی. میرے خیال ہے مجھے اس سے زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 0307 5000879 پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں. خدا حافظ.